خواجہ میر درد غزل نمبر 2 ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے گلزار اردو 11ویں جماعت حوالہ یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ تعارف شاعر: خواجہ میر درد کو اردو غزل گوئی کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ درد نے شاعری میں تصوف کے رنگ بھرے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ارض و سما سے مراد ہے زمین، آسمان، کائنات۔ وسعت مطلب پھیلاؤ، سمائی، قدرت۔ سما سکے سے مراد ہے بس سکے یا بس جائے۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو ہی زمین، آسمان اور کائنات کا مالک ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں تیرا ہی نور ہے، پر اس کائنات کے کسی بھی ذرے کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تیری عظمت اور تیری بڑائی کو سمجھ سکے، تیری قدرت کے راز جان سکے۔ یہ کائنات چاہے کتنی ہی وسیع ہو، پر میرے اس چھوٹے سے دل کی گہرائی اس سے کئی زیادہ ہے، کیونکہ میرے اس دل میں تو بسا ہے۔ تیری ساری خدائی میرے اس دل میں سمائی ہے۔ کائنات کی ہر شے تیرا نور تو رکھتی ہے، مگر تیری محبت کے احساس سے محروم ہے، پر میرے اس دل میں تیری عظمت، تیرے نور، تیری خدائی کے ساتھ تیری محبت بھی سمائی ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ وحدت یعنی ایک ہونا، واحد ہونا یا توحید۔ حرف مطلب شک، شبہ۔ دوئی سے مراد ہے دو ہونا یا شرک۔ مجال مطلب ہمت یا طاقت۔ منہ دکھانا مطلب سامنا کرنا یا دیدار کرنا۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو واحد ہے، اکیلا ہے۔ زمین، آسمان، کائنات میں تیرا کوئی مقابل نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیری ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے خدائے واحد ہونے پر ہرگز شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آئینہ دنیا کی ہر چیز کا عکس پیش کر سکتا ہے، پر تیرا سامنا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری ذات تیرے عکس کی شرکت سے بھی پاک ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ قاصد مطلب پیغام لے جانے والا۔ پیام سے مراد ہے بلاوا، دعوت یا کسی دوسرے کے ذریعے بھیجا جانے والا پیغام۔ اس شعر میں درد اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کو اللہ کا پیغام تو دے سکتے ہو، پر کسی کو زبردستی عمل پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا کر سکتا۔ اس کا پیغام تو دلوں کے ذریعے وہ خود ہی پہنچاتا ہے۔ اللہ ہی دلوں کو ہدایت کے لیے چنتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہے جو دلوں کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور سے روشن کرتا ہے، اور ان میں اپنی محبت اور احساس بھر دیتا ہے، اور اس کی محبت سے بھرا ہمارا دل ہی ہمیں ہمارے رب کا پیغام دیتا ہے۔ غافل خدا کی یاد پہ مت پھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ غافل مطلب لا علم یا بے خبر۔ پھولنا مطلب فخر کرنا یا غرور کرنا۔ زینہار مطلب ہرگز۔ اپنے تئیں سے مراد ہے خود کو، اپنے آپ کو۔ اس شعر میں
درد اپنی عبادات پر غرور کرنے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اگر تم خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہو تو یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے، تو اپنی عبادت پر ہرگز غرور نہ کرو۔ اپنی عبادت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر مت سمجھو۔ اگر تم واقعی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہو تو پھر اس کی یاد میں ایسے کیوں نہیں کھو جاتے کہ خود کو ہی بھول جاؤ؟ کیونکہ جو یاد خدا میں خود کو ہی بھلا بیٹھا ہو اسے اوروں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ تم اگر واقعی سچے ہو تو ذکر الہی میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ تمہیں اپنا خود کا بھی ہوش نہ رہے۔ گو بحث کر کے بات بنائی تو کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ گو سے مراد ہے اگرچہ یا اگر، بحث مطلب تکرار یا دلیل، حصول مطلب حاصل ہونا یا فائدہ۔ غلاف سے مراد ہے خول یا اوپر پڑا ہوا پردہ۔ اس شعر میں درد اللہ کا پیغام دینے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بحث و تکرار اور دلیلوں سے لوگوں کو اللہ کی محبت اور عبادت کی طرف مائل کرنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ خدا کی محبت کسی کے دل میں گھر کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے دل پر پردہ پڑا ہو۔ تو یوں بات کے ذریعے کسی کو قائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اٹھا سکتے ہو تو اس کے دل پر پڑا پردہ اٹھاؤ تاکہ وہ اللہ سے سچے دل سے محبت کرے۔ صرف باتیں نہ بناؤ، بلکہ اگر کر سکو تو اپنے اچھے اعمال اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے لیے سچی محبت پیدا کرو۔